شہرت کی طلب ایک خطرناک ایمان کو تباہ و برباد کر دینے والی باطنی بیماری ہے۔ روحانی طور پہ کمزور انسان بہت جلد اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے وہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثلا نماز جیسی اہم عبادت بھی مخلوق میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کی جانے لگتی ہے۔ صدقہ خیرات کرتے ہوئے بھی دل میں یہ خواہش جنم لیتی ہے کہ مخلوق کو راضی کیا جائے، مخلوق میں شہرت حاصل کی جائے۔ اس بیماری میں مبتلا انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حاجی حج کرتا ہے تو شہرت کی خاطر، مجاہد میدان جنگ میں جاتا ہے تو شہرت کی خاطر، قاری قرآن پڑھتا ہے تو شہرت کی خاطر، مبلغ تبلیغ دین کرتا ہے تو شہرت کی خاطر۔ یاد رکھیں ایسے انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، اس لیے فوری اس بیماری کا علاج کرنے پہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 38 میں فرماتا ہے، وہ لوگ اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پہ۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی برا ساتھی ملا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی خاطر نیک اعمال نہیں کرتے بلکہ مخلوق میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اللہ کو نہیں بلکہ شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، اور شیطان کی دوستی بہت ہی بری دوستی ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہر لمحے انسان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد پیدا کرتا ہے، لوگوں کو اللہ سے دور کر کے اپنے مکر و فریب کے راستے پر چلا کر جہنم کا ایندھن بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے طریقے پہ بھی آج ہم بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث پاک سنیں جس میں شہرت کی خاطر نیک عمل کرنے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے قاری قرآن کے عالم، سخی اور شہید کو بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے عالم سے کہے گا، کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا جو کچھ میں نے اپنے رسول پر نازل کیا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا، بے شک دیا تھا اے میرے رب۔ تب اللہ اس عالم سے کہے گا، پھر تم نے اس علم کے ذریعے کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا، میں دن رات اس کی تلاوت کرتا تھا، اس پہ عمل کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو نے جھوٹ کہا۔ تب اللہ فرمائے گا، تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ اور پھر مالدار سخی آدمی کو بلایا جائے گا۔ اللہ اس مالدار آدمی سے کہے گا، میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہیں دی تھی کہ تو کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہ رہے؟ مالدار کہے گا، بے شک دی تھی اے میرے رب۔ اللہ پوچھے گا، تو جو کچھ میں نے دیا اس سے کیا کیا؟ مالدار کہے گا، میں اس مال سے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا تھا اور صدقہ کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے، تو نے جھوٹ کہا۔ تب اللہ فرمائے گا، بلکہ تو نے یہ چاہا تھا کہ تجھے مال خرچ کرنے والا سخی اور رحم دل کہا جائے، اور وہ لوگوں کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا۔ تو اللہ اس سے پوچھے گا، تو کس وجہ سے قتل ہوا؟ وہ کہے گا، مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے قتال کیا، یہاں تک کہ خود بھی آپ کی راہ میں قتل کر دیا گیا۔ اللہ کہے گا، تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی۔ اللہ فرمائے گا، بلکہ تو نے یہ چاہا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، اور وہ لوگوں کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ بھڑکائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ
اس جہنم میں جھونکنے والی بیماری شہرت کی طلب سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے نیک اعمال میں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ سلطان المشائخ خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خواجہ ابو الحسن نوری کی قبر کو نور سے بھرے۔ وہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے شہروں میں اپنے بندوں کے درمیان چھپا لے۔ انہوں نے غیب سے آواز سنی، اے ابو الحسن، حق کو کوئی چیز نہیں چھپاتی اور حق ہرگز پوشیدہ نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا حق والوں کو شہرت کی طلب نہیں بلکہ اللہ خود مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، ناگور کے علاقے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حمید الدین تھا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ مشائخ میں بعض انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا، اور بعض جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا ہے۔ احوال کا یہ فرق کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو زندگی میں اپنی شہرت کی کوشش کرتے ہیں وفات کے بعد ان کا نام مٹ جاتا ہے، اور جو زندگی میں خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں وفات کے بعد ان کا نام سارے جہان میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کوشش کریں زندگی میں کی جانے والی نیکیوں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، جو عمل بھی کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ شہرت کی طلب جیسی بھیانک بیماری اور شیطان کے حملوں سے بچنے کا علاج اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں ڈیرا ڈال لیتا ہے اور انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں صبح و شام کلمہ طیبہ، درود و سلام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح لازمی کریں تاکہ شیطانی حملوں اور باطنی بیماریوں سے بچے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔